बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, कल इलेक्शन केस के हवाले से एक अहम समाअत हुई। कबल दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए इलेक्शन की अदायगी करनी है, इलेक्शन के जो चार्जेस हैं, जो इलेक्शन के लिए फंड्स दरकार हैं, लेकिन वो डेट गुजर गई। कल वजारत दिफा की जानब से एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म दिया हुआ है 14 मई के इलेक्शन का, 4 अप्रैल को ये हुक्म आया था, तो ये हुक्म वापस लिया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना और उस बेंच ने वजारत दिफा की इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन के इनकाद के हवाले से काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब ने, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि बंदयाल साहब जस्टिस मुनीर या जस्टिस सिजाद अली शाह बनने से जो है वो इनकार कर चुके हैं और हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड जारी करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली जो हुक्मनामा है वो कल शाम को जारी हुआ, जिसमें जो है गवर्नमेंट को ये हुक्म दिया गया कि आप 27 अप्रैल तक 21 अरब के फंड जारी कर दें, नहीं तो संगीन नताइज के लिए जो है संगीन नताइज भुगतने के लिए आप तैयार रहें। सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए, यही कि या तो फंड्स या फिर जो है तौहीन अदालत जो है वो आप पर लगाई जाएगी और उसके बाद जो होगा वो किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि कबल अजीज इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत के जो गुब्बारे में हवा थी, जो पहले जो है ना इतनी ज़्यादा थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी हुक्म को खातिर में नहीं ला रहे थे, तो कल जो है वो हवा निकल गई है। और उसके बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने कुछ हंगामी इजलास भी किए, हंगामी मुलाकातें की और जरदारी साहब जो बिलावल जरदारी साहब जो थे वो DI खान गए हुए थे फजलुर रहमान साहब से मिलने के लिए, वो वहाँ से वापस आए और जो है वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म साहब से मिले। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ से मुलाकात की और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही मौजूदा जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात की जो तस्दीक है वो उन्होंने अपने ट्विटर के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने जारी की। इसमें उन्होंने जो है क्योंकि कल जो दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वजारत दिफा की जानब से ही दायर की गई थी, तो इस दरखास्त में वो क्योंकि नाकाबिल समाअत करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इस तरह उसके बाद वो जो ट्वीट किया गया, ट्वीट में ये कहा गया है कि जी वज़ीर आज़म की वज़ीर दिफा से तफसीली मुलाकात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो है ब्रीफिंग दी गई। अब वो ब्रीफिंग क्या हो सकती है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वजारत दिफा जो होती है आर्मी के मामला पर तकरीबन जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है वो वजारत दिफा के अंडर आती है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके बाद एमल वली खान जो ANP के जो सदर हैं वो जो है वो इसके जो ये कह रहे हैं कि वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया है आज जो है समाअत के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें पेश नहीं होऊंगा। वो भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और मुलाकात की। सबसे अहम डेवलपमेंट वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज टिकट जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है, जिसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, PPP के तीर के निशान पर, और PTI के जो हैं वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने जो है पार्टी टिकट जमा करवाना है आज तमाम उम्मीदवारों ने जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पीपल्स पार्टी बहावलपुर ने जो है अपने दुनिया न्यूज़ पे खबर आ रही है कि अपने 10 सूबाई उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिया है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो पीपल्स पार्टी है वो पूरी तैयारियों के साथ जो है वो इलेक्शन में जाना चाह रही है और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर पंजाब इलेक्शन के लिए तैयार है। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास जो है रात हुआ, जिसका बाकायदा एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ईद के बाद इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास जिसकी सदारत फजलुर रहमान साहब करेंगे, जिसमें खालिद मकबूल सदीकी, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब भी बैठेंगे और दीगर जो 13 जमातें हैं उनके सरबराह भी बैठेंगे। इस इजलास में मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जो अभी ईद के बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम मुश्तरका लाए अमल बना के तमाम सियासी जमातें मुश्तरका का डेट जो है वो लेके आए और इसके बाद इजलास में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का कहा गया है। ऐसे इकदाम किए जाएं कि सबको इंतखाबी नताइज कबूल हों, ये इस इजलास का एलामिया है। इससे ये लग रहा है कि PPP जो काफ़ी दिनों से कोशिशें कर रही थी वो रंग ला रही है और बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। अब ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत मुज़ाकरात का ऐलान करेगी। सुप्रीम कोर्ट का आज आखिरी जो है वर्किंग डे है
اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پیش بھی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے سپریم کورٹ نے جیسا کہ کل کہہ دیا تھا کہ یا تو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں یا پھر 14 مئی کا جو الیکشن ہے وہ 14 مئی کو ہی ہوگا، ہم اپنے حکم کو واپس نہیں لے سکتے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اسی دوران شہباز شریف نے جو ہے دورہ سعودی عرب تھا، انہوں نے کل جانا تھا، وہ منسوخ کر دیا گیا ہے یا منسوخ کروایا گیا ہے یا شہباز شریف کو روک لیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ 3 مئی کو انہوں نے جو ہے انگلینڈ کا لندن کا ان کا دورہ جو ہے وہ شیڈول ہے، وہ ابھی تک شیڈول کے مطابق ہی ہے اور وہ شیڈول کے مطابق لندن جائیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آج سیاسی جماعتوں نے پیش ہونا ہے۔ سراج الحق صاحب جو ہے وہ خود پیش ہوں گے، وہ مذاکرات کے حوالے سے بھی کافی پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے جماعت اسلامی کی وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ تحریک انصاف نے اپنا وفد بنا دیا ہے جو کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری پر مشتمل ہے، انہوں نے جو ہے وہ بھی آج پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب رات کو وزیر اعظم ہاؤس سے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ صاف ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یا تو توہین عدالت ہے یا پھر جو ہے یہ الیکشنز ہیں، تو اب وہ سپریم کورٹ کی بات کو بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی رات کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں 14 مئی کو الیکشن تو نہیں ہوں گے لیکن سب کو مل کر اس کا کوئی سیاسی جو ہے حل یا سیاسی راستہ جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ مطلب اب وہ بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ 14 مئی کو نہیں ہوں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں، رات یہ کہہ رہے تھے کہ 14 اکتوبر کو الیکشن ہو، 14 اگست کو ہو یا 14 جون کو، تو تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کے ایک صحافی ہیں سلمان مسعود، انہوں نے رات ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سی جے بندیال ہیز پلیڈ اے ڈیفٹ ہینڈ stood up to government pressure dispelled the nation that his meeting with senior security officials resulted in him back down and proposed a potentially viable solution to overcome the current deadlock۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں انہوں نے بہت کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، حکومتی پریشر کو جو ہے انہوں نے رد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈٹ گئے ہیں کہ جو سیکورٹی حکام نے ان سے ملاقات کی جس میں یہ جو ہے ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے چیف جسٹس بندیال صاحب، لیکن انہوں نے اس تاثر کو رد کر دیا اور باقاعدہ مذاکرات کا جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے قابل عمل جو تجویز ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی اپنا کارڈ چلا دیا ہے اس اور معاملے میں جو ہے بڑا وہ جو سارا الیکشن کا معاملہ ہے اس کے وہ سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہی ہیں۔ انہوں نے جو کارڈ کھیلا ہے اس کو آپ کارڈ نمبر 297 بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے رات جو پنجاب اسمبلی کے صوبائی حلقے ہیں جہاں سے باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، 297 امیدوار الیکٹ ہوتے ہیں، تو 297 امیدواروں کو انہوں نے اپنا پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ اور وہ جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کی بھی کو رات جو ہے واضح اشارہ کیا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے لیکن صرف الیکشن 14 مئی کو ہی ہوگا، الیکشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب میں 297 نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری، جو فواد چودھری ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں 297 نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں اور یہ لسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی، لیکن رات ویب سائٹ جو ہے ان کی بہت ڈاؤن جا رہی تھی، شاید کہ بہت زیادہ برڈن کی وجہ سے کہ لوگ ان کو چیک کر رہے تھے کہ کہاں پہ کس امیدوار کو ٹکٹ ملا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں ریجن میں ہم نے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں جو کہ ٹکٹ پر نظر ثانی اپیل جو ہے کوئی امیدوار دائر کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں گی اور اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ براہ راست عمران خان کریں گے۔ ضلعی صدور کو چیئرمین کے دستخطوں کے ساتھ ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں جو کہ آج ریٹرننگ آفیسرز کو جمع کروا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں، کوئی ایسا جو ہے انہوں نے اقدام نہیں کیا جس سے یہ لگے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ قاضی فیض عیسی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ کل قاضی فیض عیسی صاحب نے ایک تقریب میں شرکت کی اور انہوں نے وہاں پہ کافی سوالوں کے جوابات دیے، کھل کر انہوں نے جو ہے لوگوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اس میں جو ایک اہم بات انہوں نے کی، وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قرآن کے بعد آئین ہے اور جو آئین ہے وہ اس کو اسلام پر بھی ترجیح دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو آئین ہے وہ اسلام کے تابع ہے۔ یہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اسلام کے تابع ہے،
سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے، لیکن ایک سوال جو ان سے کیا گیا، ایک صحافی کی جانب سے یا کسی شخص کی جانب سے ایک سوال کیا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس سوال کو وہ گول کر گئے، ایک جج کے ساتھ انہوں نے اپنا واقعہ سنا دیا، لیکن اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ویسے تو وہ بڑے وہ بنتے ہیں، جمہوری بنتے ہیں، ان کے مطابق یہ وہ ججز کو ویسے تو ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے، اور وہ جو ہے تقریریں نہیں کرتے، عوامی تقریریں بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ثاقب نثار بھی ایسا کرتے تھے، تو جو ثاقب نثار کو غلط کہتے ہیں تو وہ جو ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن اگر ثاقب نثار صاحب غلط تھے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں ان کو بھی غلط کہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دو لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو پھر وہ سارے جو ہے اسی روایت پہ چل پڑیں۔ ایک اور خبر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سردار تنویر الیاس خان نائل ہوئے تھے، وہاں پر الیکشن ہونا تھا، وہاں پہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلطان محمود نے ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے تھوڑا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، لیکن وہاں پہ جو انوار الحق صاحب تھے، آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اسپیکر تھے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑے تھے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے ہی اسپیکر تھے، انہوں نے بھی جو ہے ایک فارورڈ بلاک بنایا، اور رات وہ بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اور جو اس میں بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کمال مہارت سے اپنا ہی وزیر اعظم دوبارہ منتخب کروا لیا ہے، کہ انہوں نے جو ہے راؤ انوار الحق سے خود ہی فارورڈ بلاک بنایا، اور فارورڈ بلاک بنانے کے بعد انہوں نے پی 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 اور دیگر جماعتوں کے ووٹ لیے، اور بلا مقابلہ جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے، اور یہ ایک پی ٹی آئی کی جو ہے بڑی کامیابی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں آج سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں تمام سیاسی جماعتوں میں پیش ہونا ہے اور اپنا لائحہ عمل دینا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ نیا ویلاگ بناؤں گا۔ میرے ویلاگ کو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔